بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا غازیان فوج خدا نام کر گئے۔ آج 3 محرم ہے اور آج بالعموم مجالس میں انصار امام حسین علیہ السلام میں سے چند کا تفصیلی تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ کب سے یہ تاریخ وار تذکرہ مصائب کا سلسلہ شروع ہوا، مگر یہ بات بڑی سمجھ بوجھ کی ہے کہ عشرہ محرم کے 10 دنوں کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ امام ہمام اور آپ کے غلام، انصار، اقربا، اعزاء، غرض کے 72 شہداء میں سے سب کی نمائندگی ہو جائے، اور جستہ جستہ اہم تاریخی واقعات اور جرأت آمیز تاریخی حوادث نئی اور پرانی نسلوں کے کانوں میں پڑتے رہے۔ یوں تو ہر واعظ و عالم، مقرر و خطیب کا اپنا خاص انداز ہوتا ہے، مگر عشرہ محرم کی مجالس میں یہ سب گویا تاریخ کے مدرس ہو جاتے ہیں، اور حتی الامکان کتابوں کے حوالوں کے ساتھ واقعات کا تذکرہ ان کی تقریر کی خصوصیت ہوتا ہے۔ شہادت نامے بیان کرنے والے علماء اور مقررین بھی اسی راستے پر گامزن ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے 3 صحابی یعنی حضرت انس ابن حرس کاہلی، حبیب ابن مظاہر اسدی اور حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی رضوان اللہ علیہم کربلا میں شہید ہوئے، اور 2 یعنی حضرت ہانی ابن عروہ اور حضرت عبداللہ ابن یقطر حمیری رضی اللہ عنہما حمایت امام حسین میں آپ کے چچزاد اور سفیر یعنی حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے میں شہید ہوئے۔ حضرت انس ابن حرس شرف صحابیت کے علاوہ روایت حدیث کا شرف بھی رکھتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اصابہ میں اور علامہ جزری نے اسد الغابہ میں آپ کی سماعت اور نقل کردہ یہ حدیث درج کی ہے کہ میں نے حضور کی زبان سے سنا کہ یہ میرا بچہ حسین جو میری گود میں ہے سرزمین عراق پر شہید کیا جائے گا، جو اس وقت حاضر ہو اس کو اس کی مدد کرنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ باوجود کبیر السن ہونے کے حضرت انس راتوں کو چھپ کر کوفے سے نکلے اور کربلا پہنچ کر خدمت امام مظلوم میں حاضر ہوئے۔ جہاد کرتے ہوئے آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے: کاہل اور دودان، قیس اور غیلان سارے قبائل خوب جانتے ہیں کہ میں وقت جنگ دشمنوں کے لیے آفت ہوں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ہونے کے علاوہ باب مدینۃ العلم حضرت علی کے شاگرد بھی تھے، اور ہر جنگ میں آپ کے آزمودہ کار سپاہی بھی۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ روز عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کو مرتب کیا تو حبیب کو میسرے یعنی بائیں پہلو کے دستے کا سردار مقرر کیا تھا، اور زہیر قین کو میمنے یعنی دائیں پہلو کے دستے کی سرداری عطا فرمائی تھی۔ جب مسلم ابن اوسجہ زخمی ہو کر میدان میں گرے اور امام حسین علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو حبیب بھی ہمراہ تھے۔ حبیب نے مسلم سے کہا کہ تمہاری جدائی دل پر بہت شاق ہے، مگر مبارک ہو کہ تم کو جنت ملنے ہی والی ہے۔ مسلم نے نحیف آواز میں کہا: میرے دوست حبیب، خدا تمہیں بھی جنت جلد عطا فرمائے۔ پھر حبیب نے کہا: بھائی مسلم، اگر مجھے گمان ہوتا کہ تمہارے بعد مجھے کچھ دن زندہ رہنا ہے تو تم سے کہتا کہ تم جو بھی وصیت کرو گے میں اس کو پورا کرنے کی صحیح کروں گا۔ مسلم نے جواب دیا: حبیب، خدا تم پر رحمت نازل کرے، میری وصیت فقط یہ ہیں، اور دونوں زخمی ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: حبیب، تم بھی اپنی جان فرزند رسول پر قربان کرنا۔ حبیب نے کہا: تم اطمینان سے جنت کا سفر کرو اور یقین رکھو کہ ایسا ہی ہوگا۔ جنگ کے دوران جب امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں سے نماز ظہر کی مہلت طلب کی اور حسین ابن نمیر نے جواب میں یہ گستاخی کی کہ آپ کی نماز قبول نہ ہوگی، تو حبیب ابن مظاہر نے بے چین ہو کر کہا کہ اے بدبخت، تجھ شراب خوار اور شراب خوار کا اتباع کرنے والی کی نماز تو قبول ہو اور رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی نماز قبول نہ ہو۔
یہ سن کر ابن نمیر نے حبیب پر حملہ کیا۔ حبیب نے جوابی وار کیا، اس کا گھوڑا زخمی ہو کر الف ہو گیا اور وہ گر پڑا۔ حبیب نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اب مجھے اجازت جہاد مرحمت ہو، میں اب نماز آپ کے جد کے ہمراہ جنت میں ادا کروں گا۔ ادھر ابن نمیر کو لشکر یزید والے اٹھا کر لے گئے تھے۔ حبیب شیر غضبناک کی طرح اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور ہر صف پر حملہ آور ہو کر یہ رجز پڑھ رہے تھے، میں حبیب ہوں، میرا باپ مظاہر تھا، میں جنگ کا شیر اور مقابلے کا مرد ہوں، تم تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ہم وفا اور صبر و استقلال میں برتر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حجت اور دلیل، تقوی اور ایمان والے ہیں۔ حبیب دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ بدیل ابن سوری مقفانی نے ان کو تلوار سے اور ایک مرد بنی تمیم نے نیزے سے زخمی کیا اور وہ زمین پر گرے اور دشمنوں نے ان کا سر کاٹ لیا۔ اس کے بعد دشمنوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ کئی آدمی بیک وقت حبیب کے قتل کے دعوے دار تھے، کوئی ان کے سر کو لے کر فوج میں گشت کر کے فخر کرنا چاہتا تھا، کوئی اس کے ذریعے ابن زیاد سے انعام کا خواہاں تھا۔ حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب، میں تمہارا اور اپنے مددگاروں کا بدلہ خدا سے چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم ابن اوس اسدی بڑے شریف اور عابد و زاہد صحابی رسول تھے۔ بقول ابن سعد صاحب طبقات، اکثر اسلامی معرکوں میں ان کے کارناموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے امام حسین کو کوفے آنے کی دعوت دی تھی۔ جب ابن زیاد کوفے پہنچا تو یہ مزہج کے چاروں قبائل تمیم و حمدان، کندہ و ربیعہ اور اہل مدینہ کے ہمراہ باہر نکلے اور ابن زیاد کو گھیرے میں لے لیا۔ ابن زیاد نے مکر و فریب اور دولت کی تقسیم سے کام لے کر سب کو منتشر و متفرق کر دیا تو وہ روپوش ہو گئے۔ ابن زیاد نے اپنے غلام معقل کو ہزاروں اشرفیاں دے کر ان کی جاسوسی کرنے کا حکم دیا اور ان کے ذریعے حضرت مسلم ابن عقیل کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ معقل نے محب اہل بیت بن کر حضرت مسلم ابن عقیل کا پتہ چلا لیا اور ابن زیاد کو مخبری کر دی۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا میں خدمت امام مظلوم میں پہنچے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سب کو واپس چلے جانے کی اجازت دی اور مشہور تقریر فرمائی تو انصار کی طرف سے یہی مسلم ابن اوسیہ تقریر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور عرض کیا تھا، اے فرزند رسول، اگر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو پھر خدا کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے؟ ہم آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک ہم ان نیزوں کو جو ہمارے ہاتھ میں ہیں آپ کے دشمنوں کے سینوں میں نہ اتار دیں۔ جب تک ہمارے پاس ہتھیار ہیں ہم آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے، اور جب اسلحے نہ رہیں گے تو ہم پتھروں سے لڑیں گے اور آپ کے سامنے مر کے دنیا سے جائیں گے۔ ابو مخنف نے اپنے مقتل میں لکھا ہے کہ روز عاشور مسلم ابن اوسیہ نے ایسی جنگ کی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ جب وہ زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرے تو امام حسین علیہ السلام ان کے قریب پہنچے اور فرمایا، اے مسلم، تم پر خدا اپنی رحمت کرے۔ اور پھر آیہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کی تلاوت فرمائی۔ نجم آفندی نے کیا خوب کہا ہے، عالم میں بے مثال ہے یہ کربلا کی جنگ، یکساں وغا کی بندہ و واقع کو تھی امنگ، کچھ سن کا امتیاز نہ تفریق نسل و رنگ، حق کی صلاح عام تھی میدان تھا نہ تنگ، ہر با وفا حسین کے قدموں پر سو گیا، آقا کا خون غلام کا خون ایک ہو گیا، نظم جہاں بدلنے کا عنوان مرحبا، اسلام کی نجات کا سامان مرحبا، انسان صداقتوں کا نگہبان مرحبا، بندہ خدا کی راہ میں بے جان مرحبا، اپنے اصول چھوڑ گئے غور کے لیے، ان کا پیام ایک ہے ہر دور کے لیے، دور کے لیے، دور کے لیے۔
اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔